کرنا کتنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس پر قربانی فرض ہو اور وہ قربانی نہ کرے، حضور فرماتے وہ میری عیدگاہ کو نہ آئے، وہ میری عیدگاہ کو نہ آئے۔ اللہ اکبر، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ کوئی قربانی کے پیسے صدقہ کر دے یہ افضل نہیں ہے، اور اس سے اس کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، یہ واجب اس کے ذمے رہے گا اگر وہ چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان 3 دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل جو ہے محبوب نہیں، پسند نہیں۔ اور کان کھول کر کے سنو، قربانی کے جانور کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں حضرات گرامی، ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ اب اللہ کے یہاں کیا پہنچتا ہے؟ خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم استعمال میں لے آتے ہیں۔ پھر اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو پسند تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تم جو جانور ذبح کرتے وقت اپنے دلوں کے اندر یہ کیفیت طاری کرتے ہو، یہ کیفیت آتی ہے اے میرے پروردگارا، یہ تو نے جانور کی قربانی مانگی ہے، اگر تو میری جانور کی قربانی مانگے گا پیچھے نہ ہٹوں گا، اپنی جان کی قربانی بھی دے دوں گا۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے حال یہ ہے کہ پائے 8 دن تک رکھ کے کھاؤں گا، فریج میں گوشت رکھ کر کے کھاؤں گا، اللہ اکبر یہ بنانا ہے، فلاں ترکاری بنانا ہے، فلاں سالن بنانا ہے، اسٹو بنانا ہے، نہاری بنانا ہے، اللہ اکبر کوفتہ بنانا ہے، یہ کھانے کا تمہارا عمل ہے۔ ایسا ساجی شریک جو 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں، ایک ساتھ والے کی بھی نیت گوشت کھانے کی ہے تو سب کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اچھے اچھے لوگ شامل کیا کرو عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضرات گرامی، مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا۔ یہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا، اوپر کو جاتے تھے لے کے جاتا تھا، پھر یہی پتھر نیچے کو لے کر کے آتا تھا۔ اگر اجازت دو تو آگے بڑھ کے بتا دو، کعبۃ اللہ کی جو مطلب کیا ہے تعمیر ہے 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے کی، فرشتوں نے اس کا طواف کیا، حضرت آدم نے طواف کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب طوفان نوح آیا کعبہ بھی اس میں شہید ہو گیا، سرخ سا ریڈ سا ٹیلا مختصر سا باقی رہ گیا، 400 سال کا زمانہ بیت گیا، کعبے کی تعمیر نہیں ہوئی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی، حضرت اللہ اکبر کبیرہ آپ نے سارا سے نکاح کیا تھا، عقد ثانی حضرت ہاجرہ سے کیا، آپ نے دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے بشارت دی حلیم المزاج، ایک عقل مند شبہ شعور بچے کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے، سبحان اللہ، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش ہو گئی، ابھی چند دن ہوئے تھے، اللہ کا حکم آ گیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو یہاں سے لے کر کے ملک شام سے، فلسطین سے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آؤ۔ وادی غیر ذی زرع اس کو کہتے ہیں جہاں کوئی فصل نہ ہو، جہاں کوئی کھیتی نہ ہو، جہاں کوئی پانی کا چشمہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس آبادی میں ملک شام سے لے کر کے چلے اور کعبے کے پاس میں لا کر کے بٹھا دیا۔ کعبہ بھی شہید ہو گیا، طوفان نوح کی وجہ سے اتنا متاثر امپریس ہوا، پھر بھابت ہوا، کعبے کی دیواریں تک گر گئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ہاجرہ کو تھوڑا سا پانی کھجورے دے کر کے جب ریٹرن ہوئے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کی صابرہ شاکرہ بندی نے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، آپ چلے جائیے، اللہ ہماری حفاظت و صیانت فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ ملک شام آ گئے، تھوڑا سا پانی کھجوریں ختم ہو گئیں، اب حضرت ہاجرہ کو دودھ اترنا بھی بند ہو گیا۔ جب جچہ کھائے گی نہیں تو بچے کو دودھ کیسے پلائے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، دودھ اترنا بند ہو گیا۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوئیں، اور 2 پہاڑیاں ہیں برابر میں، ایک کا نام صفا ہے، ایک کا نام مروہ ہے تو پہاڑ لیکن پہاڑیاں کہا جاتا ہے، کیوں؟ نسبت ایک مؤنث سے ہے، حضرت ہاجرہ سے ہے، پہاڑ نہیں پہاڑیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا صفا مروہ اللہ
کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت حاجرہ بیٹے کو لٹا گئیں اور صفا پہ گئیں، وہاں غور و فکر کیا، تدبر کیا کہ پانی کا چشمہ اوپر سے نیچے کو دکھائی دے، اوپر تو تھا نہیں، نیچے کو دیکھے نہیں، نیچے نہ پہاڑی پہ کوئی پانی کا چشمہ ہی نہیں۔ آپ چلتی رہیں، پھر خیال آیا میرا بیٹا اکیلا ہے، کوئی گرگ زیادہ حملہ نہ کر دے، کوئی چوپایا کوئی بہائی حملہ نہ کر دے، کوئی آبادی نہیں، کوئی آدم زاد نہیں، آدم خور تو ہیں آدم زاد نہیں ہے، جھاڑ ہیں پیڑ ہیں کچھ نہیں ہے، ان کے علاوہ وادی غیر زیر زرع کا مطلب ہی یہ ہے۔ آپ چلتی رہیں، پھر خیال آیا بیٹا اکیلا ہے تو دوڑنے لگیں، جہاں تک وہ دوڑی ہیں آج حاجی بھی وہاں دوڑ، اتنی جگہ دوڑتا۔ ایک بڑے میاں کہنے لگے بڈھا بھی دوڑتا، بڑھیاں بھی دوڑتی ہیں، بزرگ بھی دوڑتے ہیں، سب دوڑتے ہیں، عالم بھی دوڑتے ہیں، غیر عالم بھی دوڑتے، بتاؤ کون سی جگہ ہے؟ ہنس رہے ہیں ہم نے کہا صفا مروہ ہے، بولے دوڑتوں کہ میں نے کہا اس وجہ سے دوڑا ہے۔ حضرت حاجرہ دوڑی، بعض مقتدی اتنا خطرناک ہے، امام صاحب کو پھانسنے کی وجہ سے مسئلہ معلوم کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔ جو مسئلہ تمہیں معلوم ہو اسے معلوم ہی مت کرو، جو پہلے سے معلوم ہے اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اور اب امام بھی کم چلاک نہ، اگر یہ شیر ہے تو وہ سوا شیر ہے، امام سید بن گئے، بولے ایسا نہ مانے گا تو ایسا مانے گا، کیونکہ سیدوں کی عزت بہت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی سیدوں کی عزت ہونی بھی چاہیے، ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، جو میری آل کی محبت میں گیا وہ شہید گیا۔ اب امام نے دیکھا بھی ایسا کام نہیں چل لیا، کوئی کہیں جا رہے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل دینا تیار نہ امام صاحب کو، اور اگر سید صاحب امام صاحب ہو تو حضرت میری کار میں چلیے، میری میں چلیے۔ تو لوگوں نے اپنے مزے کے لیے اپنا نسب بدل دیا، یہ حرام ہے۔ ایک ایگزامپل اور دے دوں، اگر تاؤ چلاک ہے تایا اور ابا بیچارے ان پڑھ ہیں، کوئی دوست پوچھ رہا یہ کون ہے، تو جو ابا ہیں انہیں چچا اور جو چچا ہیں انہیں، یہ حالات ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ جو سید نہ ہو اپنے آپ کو سید ثابت کرے، سید کہلوائے، تو سنو میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنا نسب تبدیل کرے نہ اس کے فرض قبول ہیں نہ اس کے نفل قبول ہیں۔ چند دن کی عزت کی خاطر نسب نہ بدلو، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تقوی اختیار کرو، اعلیٰ حضرت سید نہیں ہے، غلام سید ہے، لیکن ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا ہے۔ مفتی اعظم ہند کو دنیا آج بھی سلام کر رہی ہے، تقوی اختیار کیا۔ تاج الشریعہ سادات میں سے نہیں ہے، غیر سادات میں سے ہے، تقوی اختیار کر کے گئے، دنیا آج ان کی تربت پہ جا کے سلامی دے رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے عزیزان ملت اسلامیت؟ تو اس طرح مسئلے مت پوچھو جو مسئلے تمہیں پہلے سے آلریڈی معلوم ہے، وہ مسئلہ معلوم کرو جو معلوم نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا غور فرمائے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی جگہ دوڑی تو وہاں دوڑنا سنت حاجرہ قرار دے دیا گیا۔ مروہ پہنچی، ایک چکر وہاں پانی تلاش کیا نہ ملا، پھر مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، صفا سے مروہ 7۔ شروع بھی صفا سے اور آخر بھی صفا سے، مروہ جا کر کے 7 چکر مکمل ہو گئے۔ اللہ اکبر، 7ویں چکر پہ کیا دیکھا کہ جہاں حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر کے گئی تھی وہیں چرندے اور پرندے آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ پانی کا چشمہ نکل پڑا ہے، بلبل سدرہ طائر سدرہ آ گئے، اپنا پر مارا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نکلنے لگا۔ سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، پانی کا چشمہ نکلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے دیکھا پانی کا چشمہ ہے تو پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے آپ نے ریت لگانا اس کے ارد گرد شروع کر دیا، احاطہ کرنا شروع کر دیا پانی کا بہاؤ، تاکہ پانی زیادہ نہ پھیل جائے، اور ڈول لگاتی گئی، کہتی گئی زم 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 زم، اس کے معنی ہے رک جا رک جا، رک رک زم زم، آب زمزم کی وجہ تسمیہ
یہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ زمزم کو روک دیا اب ذرا غور فرمائے یہ جو آب زمزم اب آپ کا ایک سوال ابھی بھی باقی رہے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ کی ضرورت تھی حضرت ہاجرہ پانی پیئیں گی تو پانی سے تو دودھ پیدا بنے گا نہیں انہیں تو کھانے کی ضرورت ہے تو سنو آب زمزم کی یہ تاثیر ہے اس پانی کی کہ یہ بھوکا پیے تو بھوک مٹاتا ہے پیاسا پیے تو تشنگی مٹاتا ہے دونوں میں کام کرتا ہے اور بیمار پیے تو شفا دیتا ہے سبحان اللہ یہ شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے عزیزان ملت اسلامیہ اب ایک قبیلہ تھا ایک قبیلہ جس کا نام ہے قبیلہ جرہم وہ وہاں سے جب گزرا اس نے دیکھا یہاں کوئی آبادی نہیں تھی اس قبیلے نے پرمیشن حضرت ہاجرہ سے لی اور یہ یہیں پر قیام پذیر ہو گئے حضرت ہاجرہ نے کہا زمزم پہ قبضہ ہمارا ہوگا یہاں آپ کو رہنے کی اجازت ہے آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے ہیں آ کر کے طبیعت بڑی خوش ہوئی ہے زمزم کا چشمہ نکل گیا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے گئے تھے یہاں تو آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی رہنے لگے آپ نے خواب دیکھا ابراہیم قربانی کرو ابراہیم قربانی کرو ابراہیم قربانی کرو صبح اٹھے 100 اونٹ ذبح فرما دیے پھر اگلی رات خواب آیا 100 اونٹ پھر ذبح فرما دیے اللہ قربانی مانگ رہا ہے 200 اونٹ ذبح فرما دیے پھر رات کو خواب آیا اللہ نے فرمایا جو محبوب سب سے زیادہ محبوب ہو اسے پیش کرو 90 برس کی عمر میں عقد ثانی سے دعائیں مانگ کے جو بیٹا ملا تھا اس بیٹے کو تیار کروایا کہ دعوت میں لے کر کے جا رہا ہوں ہاتھ میں چھری ہے رسی ہے بغل میں چھری ہے ہاتھ میں رسی ہے بیٹے کو دولہا بنا کے دعوت میں لے کر کے جا رہے ہیں شیطان کے پیٹ میں درد ہو گیا اس نے آ کر کے کہا تھا ہاجرہ تمہیں پتا تمہارے بیٹے کہاں جا رہے ہیں سنو سنو آج حاجی جو 8 تاریخ کو 8 دن حجہ کو 5 دن ایام خمسہ جو ہوتے 5 دن اللہ اکبر کبیرہ حاجی جو جاتے ہیں احرام باندھ کے کہاں جاتے ہیں وادی مینا کس کی سنت ادا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم جو جا رہے ہیں بیٹے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں مینا اور حاجی کہاں جاتا ہے 5 دن جو حج ہوتے ہیں 8 9 10 11 12 حاجی جائیں گے 8 تاریخ اور جا کر کے ظہر تک پہنچیں گے وادی مینا 5 نمازیں پڑھیں گے ظہر عصر مغرب عشاء فجر 9 تاریخ ہو جائے گی فجر کی پڑھ کے پھر مینا سے کوچ کریں گے پہنچیں گے میدان عرفات 9 ذی الحجہ کو بحالت احرام وہاں وقوف کریں گے سمجھ رہے ہیں پھر وہاں سے ہوتے ہوئے مزدلفہ وغیرہ وغیرہ پھر 10 تاریخ کو عید والی دن کہاں آئیں گے عید الاضحیٰ کو پھر مینا سے گئے تھے نا مینا ہی پلٹ کے آ جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ خطبہ ہوگا عید کی نماز ہوگی اللہ اکبر حلق ہوگا بال مطلب کیا ہے حلق کرایا جائے گا قربانی دیں گے عزیزان ملت اسلامیہ پھر 11 اور 12 تاریخ کو تینوں جمرات پہ شیطان کے کنکریاں ماریں گے یہ کیوں کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا ان کی اداؤں کو آج بھی اپنایا جا رہا ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے جب چلے ہیں شیطان آیا ہے آ کر کے کہا ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں کہا دعوت میں لے کر کے گئے ہیں کہا نانا وہ تو اس کو ذبح کرنے لے گئے ہیں کہا کوئی بیٹا باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوگا شیطان نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے تیور دکھائے ہاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل ہے 100 اسماعیل بھی ہو یا کہ بات دیگر سب کو ذبح کر دوں اللہ کے نام پہ پھر شیطان کا حملہ جب یہاں مطلب کارآمد نہ ہوا تو اس نے جا کر کے حضرت اسماعیل سے کہا تمہارے ابو جی تمہیں کہاں لے جا رہے دعوت میں لے جا رہے بولے دعوت نہیں بلکہ تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے حضرت ابراہیم نبی اسماعیل نبی وہی کہا جو آپ کی امی جان نے کہا تھا کہا ایسا کیسے ہو سکتا بولے اللہ کا حکم ہے اللہ اکبر کا ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں اللہ اکبر کبیرہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ اکبر کبیرہ کہاں میں تیار ہوں شیطان کا حملہ یہاں بھی کارآمد ثابت نہ ہوا تو اب اس نے حضرت ابراہیم کو برگلایا کہا بڑے میاں تم تو اپنے خواب کو سچ
समझ रहे हो 90 साल की उम्र में ये तुम्हें लाठी मिली है, इसे भी खोने जा रहे हो, ज़ाये करने जा रहे हो। संभाल के रखो, बुढ़ापे का सहारा है, असाए पीरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। का बेवकूफ, मेरा ख्वाब में अल्लाह का नबी हो, मेरा ख्वाब ख्वाब नहीं है बल्कि वही इलाही है, सदाकत पर मबनी है, सिद्क पर मबनी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब शैतान का हमला यहाँ भी कारामत साबित ना हुआ। अब वो मोटा ताजा फरवा जानवर बनकर के आपका रास्ता रोकने लगा। आवाज आई, इसके कंकरें मार दो, ये इब्लीस लईन रजीम शैतान है। आपने 7 कंकरियां उसके रसीद की, वो वहां से खत्म हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप बेटे आगे बढ़ लगे हैं, राहों के मुसाफिर बने हैं अल्लाह की, आगे चलते चले जा रहे। फिर शैतान फिर आप जानवर बन के बैठ गया, फिर 7 कंकरियां उसके रसीद की। अल्लाह अकबर, वहां से भी चला गया। फिर तीसरी मर्तबा और बैठा, 7 कंकरियां और उसके रसीद की, वहां से भी चला गया। तीनों जमरात पे आज हाजी भी हज्जन भी कंकरियां मारते के नहीं मारते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जमरे उक़बा वुस्ता कुबरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखो ये हजरत इब्राहीम की सुन्नतों को अदा किया जा रहा है, उनकी अदाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हज क्या है? अल्लाह वालों की अदाओं का नाम ही तो हज है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वादिये मिना में पहुंच गए बाप बेटे, कुर्बान जाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा आप बुढ़ापे में हैं, आपके लिए असाए पीरी के मानिंद हो, आपकी लाठी हो, सहारा हो, कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत में गालिब ना आ जाए। इसलिए आप अपनी आंखों से पट्टी बांध लें। जिस वक्त मेरी गर्दन पे छुरी चलेगी, मैं नजर नहीं आऊंगा, आप छुरी फेर के गुजर जाएंगे और आपका अल्लाह अकबर जो मतलब क्या अल्लाह से वादा किया वो पूरा हो जाएगा, जो ख्वाब देखा है वो पूरा हो जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा दूसरी ख्वाहिश ये है, मेरा जो कपड़ा है ये खून आलूदा होगा, खून से लथपथ होगा, मेरे ब्लड से सन जाएगा। ये खून आलूदा मेरी कमीज मेरी अम्मी हाजरा को दे देना ताकि वो अपना दिल ठंडा कर ले, उनको तसफ़्फ़ी तसल्ली मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और तीसरी बात अब्बा ये है, आप मेरे हाथ पैरों को रस्सी से ना बांधे। कहा क्यों? बोले इसलिए रस्सी लाया तो हो लेकिन बांधने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कहीं दुनिया वाले ये ना कह दे कि बाप ज़िबा करना चाहता था और बेटा ज़िबा होना नहीं चाहता था, इसलिए रस्सी से बांधने की जरूरत पड़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन फनादैनाहु अन या इब्राहीम। अब जरा सुनो, हजरत इब्राहीम ने कहा था, क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल ने जवाब दिया, क़ाल या अबति ज़बह, आप मुझे ज़िबा कीजिए। क़ाल या अबति फ़अल, ये है कुरान का। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, आप वो कीजिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो आपको हुक्म दिया गया है। अगर ये कह देते या अबति ज़बह, आप ज़िबा फरमा दें, बात जब भी सवाल का जवाब तब भी हो जाता, लेकिन बाप ने सवाल किया, बेटे ने और आगे बढ़ के जवाब दिया कि ज़िबा ही की बात क्या है, आप मेरे मालिक हैं, जैसा चाहे वैसे मुझे इस्तेमाल कर लें। उफ तक नहीं करेगा आपका बेटा। आज का बेटा कैसे सीना दिखाता है, आज का बेटा जवान हो के बाप को धक्के क्यों देता है, आज का बेटा क्यों शिकवे गिले करता, हज महंगा हो गया। मैं कहता हूँ बेवकूफ, ये हज तो महंगा हो गया, लेकिन बाप का चेहरा जिसने देखा उसे हज का सवाब मिलता है। क्यों पीर फकीरी पीर परस्ती के चक्कर में पड़ा है, बूढ़े बाप की दस्तबोसी किया कर। उस दिन नादान हाथ में चराग लेकर बाप को तलाश करेगा, जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा लेकिन बाप जैसा हसीन मुकड़ा ना मिलेगा। खतीब अहले सुन्नत कम वक्त में बड़ी शोहरतें हासिल की हैं, शोहरत में जिसके कदमों को बोसा दिया है मौलाना तारिक रसम अली साहब क़िबला। इनके वालिद का अचानक इंतकाल हुआ, बड़े नेक दिल इंसान थे, जन्नती इंसान थे, उलमा के मुअद्दब मुअज़्ज़ब थे। हाजी अनीस अहमद साहब तो बखूबी जानते होंगे, साथ में दोनों ने मिलजुल करके काम किया है। हजरत एक दिन रो रहे थे, कह रहे थे, काश मैं अपने पैसों से वालिद को हज कराता, उम्रा कराता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ऐसा मालूम भी तो नहीं था कि अचानक चले जाएंगे। बीमार हो तो पता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आदमी ठीक ठाक होता है, क्या अनुमान लगाएंगे, क्या अंदाजा लगाएंगे, क्या मुजासफा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा।
کبیرہ، او لوگوں باپ کو بہت یاد کرو گے لیکن باپ جیسی ہستی نہ ملے گی۔ ماں اگر چھتری ہے تو باپ مثل چھت ہے، آندھی طوفان سب سے مقابلہ چھت کرتی ہے، اپنے نیچے رہنے والوں کو آندھی سے بچاتی ہے، سورج کی گرمی سے بچاتی ہے، طوفانوں سے بچاتی ہے۔ باپ اپنے بچوں کو ہر تکلیف سے بچاتا ہے، ہر پریشانی سے بچاتا ہے، بیٹوں کو اونچا دیکھنے کے لیے نیچا بن جاتا ہے، بچوں کو بڑا دیکھنے کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے، گالی بھی سہن کر لیتا ہے، کبھی دخاتی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے ہر دکھ کو سہ لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ ایسی ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر گر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، عظمت والدین، زیارت حرمین شریفین، مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ اگر مثل جنت ہے تو باپ تمہارے لیے خانہ کعبے کی طرح ہے۔ آج کعبے کی طواف کی تمنا دل میں رکھنے والوں، تمہیں فکر ہی نہیں ہے، تمہارا قبلہ تمہارے گھر میں ہے۔ اپنے باپ کا چہرہ دیکھا کرو، ماں کے قدموں میں جنت ہے، اس جنت کی تلاش کرتے ہو، ماں کے قدموں میں جنت تلاش کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں اگر ہیرا ہے، ماں اگر تلوار ہے تو باپ اس کی دھار ہے۔ ماں اگر پھول ہے تو باپ اس کی خوشبو ہے۔ بولو کیا ہے؟ باپ اس کی خوشبو ہے۔ ماں اگر پیار کرتی ہے تو گود میں بٹھاتی ہے، باپ پیار کرتا ہے تو کاندھوں پہ بٹھاتا ہے۔ ماں اظہار کرتی ہے پیار کا، باپ اظہار نہیں کرتا۔ ماں سامنے سے پیشانی چومتی ہے، باپ جب بیٹا سوتا ہوا ہوتا ہے تب پیشانی چوما کرتا ہے۔ غور فرمائیں، کسی شاعر نے کہا تھا، عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا۔ بے شک بے شک، عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا تھا۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہا ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پایا مگر سی سکتا تھا۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک فقط میری ہاتھ سے، میں نے کہا مجھے یہ موبائل چاہیے، دلا دیا۔ باپ نے 1000 روپیہ خرچ کیا، میں 500 روپے دے کے اگلے ہفتے حساب مانگتا ہوں، کہاں کہاں خرچ کیے۔ جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا۔ وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر، وہ لوٹتا تھا کہیں رات دیر کو دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا تھا۔ یہ لیتے پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا تھا۔ وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ یا ابت اصبح کہتے بات مکمل ہو جاتی، لیکن کہا یا ابت فعل ما تؤمر، اس کام کو کیجیے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، ذبح کرنا شروع کر دیا، گردن پہ چھری کو رکھ دیا، ریشم جیسا نرم و نازک گلا، آسمان ششدر ہے، زمین ششدر ہے، چشم فلک میں عشق و محبت و عقیدت و جولانی کا یہ منظر اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، زمین تک رہی تھی، آسمان تک رہا تھا، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے دیکھ لو یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا گہرا دوست ہے، 90 برس میں دعائیں مانگ کے جو بیٹا ملا ہے وہ بھی میرے نام پہ ذبح کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھری کو چلایا، چھری نہ چلی، اللہ اکبر، برابر پتھر پہ ماری، پتھر ٹکڑے ٹکڑے، کہا اے چھری تم نے پتھر جیسی مستحکم چیز کے ٹکڑے کر دیے، میرے بیٹے کا ریشم جیسا گلا کیوں نہیں کاٹتے؟ چھری نے کہا تھا اے ابراہیم تمہاری مانو یا اللہ کی مانو؟ خلیل کہتا ہے کٹ جا، رب جلیل کہتا ہے بال بھی نہ کٹے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری مرتبہ پھر کوشش کی تو حضرت جبرائیل نے جنت سے
دمبا لا کر کے پیش کر دیا، اسماعیل کو کھینچ لیا، دمبا ذبح ہو گیا، چھری چل گئی۔ فنادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا کی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم بھلائی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، یہ بہت ہم نے ایک فدیہ دے کر کے تمہارے بیٹے کو بچا لیا۔ یہ کھلی آزمائش تھی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اسے آخرین میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پہ سلامتی ہو۔ آج حاجی بھی یہی عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 11-12 تاریخ کو تینوں جمرات پہ کنکر مارتا، کیوں مارتا؟ حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ قربانی ہو گئی۔ اب آخری بات بتا کے بات کو ختم کر رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا بھی پڑاؤ ڈالنا چاہا، آواز آئی اپنا گھر بعد میں پہلے میرا گھر بنا دو۔ کہا تیرا گھر کہا؟ کہا سفید لال سٹیلا ہے، اس کی دیواروں کو اٹھاؤ۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خدا کے گھر کی دیواروں کو، بیت اللہ کو اٹھانے لگے۔ جب دیواریں اٹھ گئیں تو اب مطلب کیا ہے، پال اور پاڑ پلی کی ضرورت ہوتی ہے، بانس بلی ہوتے ہیں، لیکن پتھر آیا جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ پتھر لفٹ کا کام کرتا تھا، نیچے سے پتھر لے کر اوپر جا کر کے رکھتے تھے۔ کعبہ بن کر کے تیار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کر دو، اب میرے بندے اس گھر کا طواف کرنے آئے۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہتے یا اللہ، تیرے بندے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہیں ایمان والے، وہ میری آواز ان تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے فرمایا ابراہیم جتنا حکم دیا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو، آواز دینا تمہارا کام ہے، بندوں کو سنوانا میرا کام ہے، اور لوگوں اپنا اپنا کام ایمانداری سے ادا کرتے رہو، اپنی اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے دیتے رہو۔ خدا کی قسم ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈلوا دے گا، اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ تم اپنے حق کو ایمانداری سے لیتے رہو، اپنے ذمہ داری کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے رہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور بندوں کو سنوانا میرا کام ہے۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ، طواف کرنے آؤ۔ یہ آواز حضرت ابراہیم کی اتنی تیز ہو گئی، ہواؤں کا، فضاؤں کا، خلاؤں کا سینہ چاک کرتے ہوئے لوگوں کے کانوں تک پہنچی۔ سنا سب نے تھا، جو دنیا میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے ان بچوں نے بھی سنا، جو اپنے باپ کی صلبوں میں تھے، اسلاف میں تھے، انہوں نے بھی سنا، ارحام و اسلاف میں جو بچے تھے انہوں نے بھی سنا۔ لیکن لبیک سب نے کہا، جس نے لبیک کہا وہی حج کرنے جا رہا ہے، وہی طواف کعبہ کرنے جا رہا ہے، اور جس نے جتنی مرتبہ کہا ہے اسے اتنی مرتبہ یہ دولت عطا ہو رہی ہے، یہ دولت نصیب ہو رہی ہے، یہ دولت اس کا مقدر بن رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہیں، جو طاقت رکھتے ہیں، جو کیپیسٹی رکھتے ہیں وہاں تک جانے، ان راہوں کے مسافر بننے کی جو طاقت رکھتے ہیں ان پہ فرض ہے۔ حج دیکھو، حج اور نماز میں فرق بتانے لگا ہوں۔ حاجی انیس احمد صاحب، پوتی ہے پوتا، ناتی ہے ناتا؟ پوتی ہے تو اب سائیڈ کرو تھوڑی دیر کے لیے، پکڑ لو اس بچے کو، چند باتیں سمجھانے آیا ہوں۔ رات کے وقت میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، ہر ایک دشت تو پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، نماز میں اور حج میں فرق بتا رہا ہوں۔ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ سنی صحیح العقیدہ پہ فرض ہے، سنی پہ فرض ہے، بدعقیدے پہ فرض نہیں ہے نماز۔ اب آپ کہو گے اس پہ کیا فرض ہے، تو بدعقیدے پہ توبہ فرض ہے، وہ توبہ کرے پہلے،
توبہ کر کے پھر اس پہ نماز فرض ہوگی. سنی پہ صحیح العقیدہ پہ نماز فرض ہے. حضرات امیر ہو اس پہ بھی نماز فرض ہے, غریب ہو اس پہ بھی نماز فرض ہے, کارخانے کا مالک ہو, اونر ہو, ایڈمن ہو, اس پہ بھی نماز فرض ہے, اور جو اس میں کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس پہ بھی فرض ہے. گورے کالے امیر غریب سب پہ نماز فرض ہے. کیا شان ہے نماز میں, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. مالدار بعد میں گیا, غریب پہلے گیا. غریب اگلی صف میں ہے, مالدار پچھلی صف میں ہے. غریب کو جگہ اگلی میں ملی, مالدار کو پچھلی میں ملی. جب سجدے میں گئے جہاں غریب کے پیر ہے وہاں امیر کا سر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے کہتا ہوں عزت و ذلت کا معیار امیری غریبی پہ نہیں ہے, مصطفیٰ کی غلامی پہ ہے, اللہ کے ذکر پر منحصر ہے. اور یاد رکھو بلڈنگوں سے سکون نہیں ملتا, خدا کے ذکر سے سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے خبردار دلوں کو اطمینان ملتا ہے. نہ دنیا سے اللہ اکبر کبیرہ دل بہلانے سے سکون نہیں ملتا, اللہ کو راضی کرنے سے سکون ملتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اگر سونا چاندی درہم و دینار سے سکون ملتا تو امام حسین اپنے خاندان کے, اپنے دوست و احباب اور اللہ اکبر اپنے جانثار 71 قربانیاں نہ دیتے, 72 میں خود شہید نہ ہوتے, بلکہ مدینہ چھوڑ کے نہ جاتے, مکے سے باہر نہ جاتے, یہی مکہ اور مدینے میں رہتے. لیکن امام حسین گئے, اپنے خاندان کے بچوں کی قربانی کو دیا, اپنے بچوں کی قربانی کو دیا, اپنے بھتیجوں کی قربانی کو دیا, اپنے بھانجوں کا ایثار دے دیا. اللہ اکبر کبیرہ اپنے جانثاروں کی قربانی پیش فرما دی. آخر میں امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمنوں کے مقابلے پہنچے. 1000 کا لشکر دائیں سے, 1000 کا لشکر بائیں سے, 1000 کا لشکر سامنے سے, 1000 کا لشکر پیچھے سے, 4 جانب سے, چاروں سمتوں سے, امام ورا یمین و یسار, 4 جانب سے امام حسین پہ ایک وقت میں 4000 تیر ایک ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ چاروں طرف سے امام حسین پہ حملہ ہے. اللہ اکبر, تبھی تو کہا ہے استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی نے, وہ گل عزار فاطمہ خاروں میں گھر گیا, تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. واقعہ اور شہادت امام حسین سنانا مقصود و مطلوب نہیں ہے, یہ بتانا چاہتا ہوں آج کا مسلمان مسجدوں کو چھوڑ کے پیر فقیروں کے یہاں سکون تلاش کر رہا ہے, نماز چھوڑ کے پیر پرستی میں پڑا ہوا ہے, نماز چھوڑ کے جاروب کشی کر رہا ہے پیر خانوں میں. کان کھول کر کے سنو, اگر تم نے خدا کے گھر کو آباد نہ کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے, اور اگر تم اللہ کے گھر کو آباد کرنے لگو گے تم بھی آباد ہو جاؤ گے, تمہاری نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی. عزیزان ملت اسلامیہ, چاروں طرف سے امام حسین پہ حملے ہو رہے ہیں, خون سے لت پت ہیں, کپڑے خون سے آلودہ ہو گئے. آپ کے جسم پہ جو پوشاک تھی وہ تیروں کے نشانوں سے اللہ اکبر مطلب کیا ہے پھٹ گئی ہے, چھلنی ہو گئی ہے. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں, لیکن امام حسین کی تلوار چل رہی ہے. دشمنوں پہ جب تلوار چلتی ہے تو لاشوں کی پشتیں لگ جاتے ہیں, گردنیں ایسے کٹتی ہیں جیسے گاجر اور مولی کٹا کرتی ہیں. امام حسین کی تلوار چل رہی ہے, دشمن حیران ہے کہ قاسم شہید ہو گئے. امام حسین نے اپنے آپ کو سرنڈر نہ کیا, علی اکبر کا شباب لٹ گیا, علی اصغر کا بچپنا لٹ گیا, عباس غازی کے بازو کٹ گئے, لیکن حسین کس مٹی سے پیدا ہیں. امام حسین اللہ اکبر کیسا جگر رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر رہے. امام حسین کی تلوار چل رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ فاطمی دودھ امام حسین کے بازو میں سما گیا ہو, حیدری خون امام حسین کے بازو میں سما گیا ہو, مصطفیٰ بھی پیار امام حسین کے دست میں آ گیا ہو. تلوار چلتی رہی, ذوالفقار حیدری چلتی رہی, لاشوں کے پشتے لگتے گئے. اللہ اکبر کبیرہ, کان کھول کر کے سنو, آخرکار امام حسین کو 71 زخم آ گئے. امام حسین کے جسم سے خون ٹپکنے لگا, لیکن ادھر نماز کا وقت آ گیا. این دوپہر کے وقت میں امام حسین اپنی تلوار روکنے
مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ تلوار جو قاسم کی قربانی سے نہ رک سکی، جو علی اکبر کے بازوؤں کے کٹے سے نہ رک سکی، جو غازی عباس کی شہادت سے نہ رک سکی، جو علی اصغر کی شہادت سے نہ رک سکی، جو انو محمد کی شہادت سے نہ رک سکی، وہ تلوار رک رہی ہے۔ کربلا کا ذرہ ذرہ پکار رہا ہے، آخر امام حسین کب تک لڑیں گے کہ 71 قربانیاں دے دی، زخموں سے چور چور ہو گئے، آخر یہ کون ہے؟ تو کربلا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ڈٹا ہوا۔ آواز آئی یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقی حسین ہے۔ اور جب عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری نے دیکھا تو پکار اٹھے شاہست حسین، شاہست حسین، دینست حسین، دی پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اور جب یہ آواز بریلی شریف پہنچی، امام عشق و محبت پکار اٹھے، گردنیں کاٹنے والے ختم ہو گئے اور کٹانے والے زندہ ہو گئے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت سیدنا امام حسین، عظمت اسلام، پیغمبر اسلام مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ میری غریبی تو لگی رہے گی، اس کے چکر میں ایمان خراب مت کرو۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچے کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ سلیقہ سیکھ اس کی زمین پہ چلنے پھرنے کا، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا ہے کہ 500 کلومیٹر دور اجمیر شریف، اللہ اکبر، اور آپ جو ہیں کلیہ شریف، مکن پور شریف، اتنے لمبے لمبے مسافتوں کو طے کر کے چادر چڑھانے تو جاتے ہیں لیکن اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ یہ دین تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنی مطلب کیا ہے؟ یتیم بھانجی، یتیم بھتیجی آپ کو ننگے سر وہ نظر نہیں آتی۔ 1000 کی چادر مزار پہ ڈالنے سے پہلے سوچو کاش ہم اپنی یتیم بھتیجی کو بھی چادر اڑا دیتے، یتیم بھانجی کے بھی دست و بازو بن جاتے۔ اگر ہم نے ان یتیموں کو خوش کیا ہوتا تو غریب نواز اجمیر سے خوش ہو جاتے، اللہ اکبر، عطائے رسول وہیں سے خوش ہو جاتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی شاعر نے کہا تھا خوددار میرے شہر کا فاقو سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو ایک غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا۔ حضرات گرامی، اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی، اہم الفرائض نہ ہوتی، افضل العبادات نہ ہوتی تو میرا حسین سجدے میں سر نہ کٹاتے۔ حسین نے سر سجدے میں کٹایا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے نانا کے امتیوں کو پیغام دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ تو نماز اور حج میں فرق یہ ہے، نماز ہر مسلمان امیر غریب سب پہ فرض ہے، لیکن سنو حج امیر غریب سب پہ نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، یہ مالدار پہ فرض ہے۔ اللہ پہلے مال دیتا ہے، بعد میں حج فرض فرماتا ہے، لیکن آج کچھ مالدار جو ہیں حج نہیں کرتے بلکہ پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، شادیوں کے موقع پہ بربادی کرتے ہیں، حج کے موقع پہ غریب بن جاتے ہیں،
کان کھول کر کے سنو، میرے آقا نے فرمایا، مولا علی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا اور پھر موت آ گئی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آ جاتی ہے وہاں موت جہاں گھر نہیں ہوتا، بہت سو کو تو میسر کفن تک نہیں ہوتا۔ آج جو حکومت ملنے کے بعد حضرات اپنے آپ میں قارون اور فرعون بن رہے ہیں، طاقتور بن رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ایک طاقت ہے، اس طاقت کا نام قدرت ہے۔ میرے رب کی طاقت بہت بڑی ہے، میرے رب کی پاور کا کوئی احاطہ نہیں ہے، آسمان و زمین سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ قسم خدا کی جب وہ حکومت لینے پہ آتا ہے پھر سر ڈھانپنے کے لیے جگہ نہیں دیا کرتا ہے، کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے تلا تم کس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ آج فرعون بننے کی ضرورت نہیں، اور مسلمانوں تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ کوئی ایسی رات نہیں ہے آج تک کہ جس رات کے بعد سویرا نہ ہوا ہو، سویرا آئے گا۔ اگر تم فرعون ہو تو تمہارے ظلم کا پنجہ توڑنے موسیٰ بھی ضرور پیدا ہوگا، موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ تاریخ کبھی موجوں میں قدم لیتے ہیں، خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ لشکر اگر یزید کا دمدار بہت ہے، تلوار میں حسین کی بھی دھار بہت ہے، ہر دشمن حسین کو پہچانتی ہے یہ حیدر کی ذوالفقار سمجھدار بہت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہے حفاظت کرنے والا، وہ حفاظت فرماتا ہے۔ حضرات تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جس پہ حج فرض ہوا اور نہ کیا، میرے نبی فرماتے مر گیا اسی حالت میں، تو یا تو کوئی فرق نہیں، یا تو وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ یہودی اور نصرانی سے اللہ ناراض ہے کفر کی وجہ سے، اور مسلمان سے اس سے ناراض ہے کہ اس نے جو حج نہیں کیا اس وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کتنی بڑی ناراضگی کا اظہار مصطفیٰ جان رحمت فرمایا۔ حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ کریں تو کر سکتے ہیں۔ عمرہ حج کرنے سے مالداری آتی ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں حج کو جا رہے ہیں، ان کا ڈرائیور ہے، غریب ہے، وہ مالک اس سے کہتا ہے کوئی تیری بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہو سکی ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں ایک خواہش ہے، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ جو سیٹھ ہے اس سیٹھ کا نام ہے محمد یوسف، جو کبھی عیسائی دھرم سے جن کا تعلق تھا، کرکٹر ہیں، ایک پڑوسی ملک کی ٹیم میں کھیلا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو حج کر لیا تھا وتھ فیملی، سوچا تھا اب نفلی حج کر کے آؤں، لیکن ادھر سوچا یار ڈرائیور بھی چاہتا حج کرنے کے لیے، بولے میں نے اس کا آدھار کارڈ لیا اور جو وہ پروفز تھے آئی ڈی وہ لی اور پاسپورٹ لیا اور میں نے اس کا سارے کام کرا دیے۔ اس کے بعد میں نے کہا کام ہو گیا تمہارا، اللہ اکبر۔ وہ کہتا جب میں نے ان کے ہاتھوں میں سب یہ چیزیں دی حج کی، وہ بہت دیر رونے لگا، اتنا رویا، کہتے ہیں محمد یوسف اللہ اکبر کبیرہ، بولے میں تو نفلی حج پہ جا رہا تھا، مجھے وہ سکون نہیں ملتا جو مجھے اپنے ڈرائیور کو حج پہ بھیجنے میں سکون مل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حج پہ حج کرتے ہیں، عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، پڑوس میں ہمیں غریب بچیاں نظر نہیں آتی جن کے بالوں میں چاندی اتر آئی، ان کی بھی تو نکاح کرانے چاہیے، ان کی بھی تو شادی کرنی چاہیے، یہ بھی تو فلاح و بہبود والے کام ہیں۔ تم حضور کے روزے پہ بار بار جاتے رہو اور حضور کی غریب امتیوں کی غریب بچیاں تڑپتی رہیں، حضور انہیں بھی تو دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور فرماؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا کہ حج کس
پہ فرض ہوا؟ مالدار پہ فرض ہوا، غریب پہ حج فرض نہیں ہوا۔ اب آؤ سنو، حج کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب حاجی حج کر کے فارغ ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے وطن واپس آتا ہے، اسے گھر میں آنے سے پہلے اس کی انٹری اور داخلہ مارنے سے پہلے وہ لوگوں دوڑ کے جاؤ، اس سے مصافحہ کرو، وہ لوگوں دوڑ کے جاؤ، حاجی انیس احمد کو گلے لگاؤ، گلے مل جاؤ اور کہو حاجی صاحب میرے لیے بخشش کی دعا کر دے، میری مغفرت کی دعا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا حاجی خود بخشا ہوا ہوتا ہے، مغفرت شدہ ہوتا ہے، اور جس کے واسطے وہ ہاتھ اٹھا دیتا اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ تو بیٹے فائدہ دیں گے، نہ مال فائدہ دے گا، سیدھا دل فائدہ دے گا۔ جس کے پاس عقل تکبر گھمنڈ نہیں ہوگی، خدا کا باغی نہیں ہوگا، وفادار ہوگا، اسی کو فائدہ ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنیے کان کھول کر کے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ اپنی جڑوا، اپنی وائف، اپنی بیوی دھرم پتنی سے بھاگے گا، وبنیہ اور اپنے بچوں سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرشان حال نہ ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک حاجی اللہ اکبر کبیرہ جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بحالت احرام دو چادریں اس کو ملتی ہیں، ایک چادر کا تہمت بنا لیتا ہے، ایک چادر کو اللہ اکبر اپنے اوپر ڈال لیتا ہے۔ دو چادروں میں ہے، امیر ہے غریب ہے، گورا ہے کالا ہے، ان پڑھ ہے کپڑ ہے، پڑھا لکھا ہے، عالم ہے غیر عالم ہے، ماسٹر ہے غیر ماسٹر ہے، اللہ اکبر ایک چادر کو اوڑے ہوئے ہیں، ایک چادر کو لپیٹے ہوئے ہیں، دو چادروں میں ہیں۔ اب خانہ کعبے کا طواف کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہی بیت اللہ شریف میں وہ داخل ہوئے ہیں، پہلی نظر پڑے گی، آقا فرماتے پلک جھپکنے سے پہلے جو بھی دعا حاجی حجن کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اب جائیں گے گرین لائٹ پہ، حجر اسود اس کے جسٹ سامنے بالمقابل لگا ہوا ہے، وہاں سے اللہ اکبر استلام کریں گے، اپنے ہاتھوں کو دکھا دیں گے، چہرہ حجر اسود کی طرف، ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف، سینہ سامنے کو ہوگا۔ آپ کا جو طواف ہے یہیں سے اسٹارٹ ہوگا۔ پہلے 3 چکروں میں چادر کو آپ اس طرح اوڑیں گے، بتا دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو بایاں کاندھا ہے اس کے اوپر یہ چادر کا سرا ہونا چاہیے، اور سیدھا بازو جو ہے اس کے نیچے سے آپ جو ہے یہ چادر کا ایک حصہ اس طرح نکالیں گے اور بائیں کاندھے کے اوپر لا کر کے آپ ڈال دیں گے، یہ سیدھا بازو آپ کھولیں گے۔ پہلے 3 چکر اس طرح آپ کو کرنے ہیں، اللہ اکبر۔ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، کراؤڈ ہوگا، بھیڑ ہوگا، پوسیبل ممکن نہ ہوگا وہاں تک پہنچنا، تو اب کیا کرنا، آنکھیں کھولیے، بازو کرسی سے بچائیے، سیدھے ہو کر کے حاجی انیس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے۔ اب آپ سنیے، آپ استلام کریں گے، جتنا ثواب ہونٹوں سے چومنے میں ہے اتنا ثواب ہاتھ دکھا کر کے ہتھیلیوں کو چومنے میں ہے۔ ثواب کتنا ہے؟ یہ پتھر جنت سے آیا تھا، جس وقت کعبے میں آ کر کے نصب ہوا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اب حجر اسود نام پڑ گیا، کالا ہو گیا۔ کالا کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی سفیدی اللہ اکبر کالے پن میں کیوں تبدیل ہو گئی؟ نبی فرماتے جب اسے امتی چومتے ہیں تو ان کے گناہوں کو یہ جذب کر لیتا ہے، یہ اس کے اندر کیپیسٹی ہے، گناہوں کو جذب کرتے کرتے کالا پڑ گیا۔ جب گناہ پتھر کو کالا کر سکتے ہیں، ملت کے جوانوں وہ تمہارے دل کو بھی کالا کر سکتے ہیں۔ بچو اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، دیکھو قسم خدا کی کوئی پیسے سے بڑا نہیں ہوتا، تم غریب باپ کے بیٹے ہو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، قسم خدا کی آپ تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، تنہائی میں اپنے رب سے ڈرا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ سی سی ٹی وی فوٹیج، سی سی ٹی وی کیمرے دیکھ کر کے آپ ڈر جاتے ہو، چوری نہیں کرتے، اور یاد رکھو یہ تو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، بیٹری انورٹر چارج نہیں ہوتا تو یہ نہیں دکھاتے ہیں، لیکن قسم خدا کے تمہارے رب کو تو نیند آنا بڑی بات ہے، اسے اونگ تک نہیں آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ تک نہیں آتی ہے۔ اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو، رب سے ڈرو گے تو زمانہ تم سے ڈرے گا، زمانے پہ راج کرو گے، حکومتیں کرو گے۔ اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو، جو رب سے ڈرے گا اللہ تمام ڈر اس کے دل سے ہٹا دے گا، ظالم کا ڈر دل سے نکال دے گا، جابر کا ڈر دل سے نکال دے گا۔ غریب باپ کے بچے ہو، کبھی غربت پہ رونے کی ضرورت نہیں
نہیں ہے، اس لیے کہ بلندی کا جو معیار ہے پیسے سے نہیں ہے، امیر گھر میں پیدا ہونے سے نہیں ہے، تقوی اختیار کرنے سے ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہے، جو متقی زیادہ ہے، پرہیزگار زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے واہ، سبحان اللہ۔ ملت کے جوانوں کبھی اپنے آپ میں مطلب کیا ہے نروس مت ہونا، احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ اس کے پاس پیسے ہیں تو تمہارے پاس خدا ترسی ہے، خوف خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو کیا ہے؟ خوف خدا۔ خوف خدا کی ایک جھلک دکھاؤں، آدھی دنیا کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، ایک بیوہ کے گھر میں جا کے ہاتھ جوڑ کے رو رہا ہے، اے بہن معاف کر دے عمر کو۔ وہ عورت کہہ رہی ہے عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے؟ کہا بہن معاف کر دے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، تیرے بچوں کی طرف اس کی التفات نہ ہوا، توجہ نہ ہو سکی، لیکن آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بچوں کو عمر نہیں بھولے گا۔ اس عورت نے کہا تھا سب کو معاف کر دوں گی، عمر کو معاف نہیں کروں گی، دعا کروں گی اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ تجھے مسلمانوں کا لیڈر بنا دے۔ اسے نہیں پتا تھا یہی آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسے کہتے ہیں خدا ترسی۔ حضرت عمر سے اس عورت نے کہا تھا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر کے خلاف مقدمہ کروں گی، کمپلین کروں گی، دامن عمر کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، شکایت کروں گے۔ اتنا سننا تھا آدھی دنیا کا بادشاہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میرے عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ 27 قرآنی آیتیں عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوئی، جو مراد مصطفیٰ ہیں، داماد علی مرتضیٰ ہیں، وہ عمر جس کے آدھا پیشادہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، عمر کے پاور کا، عمر کے تقوی کا، عمر کی عدالت کا لوہا اپنے تو اپنے یہودیوں نے بھی مانا۔ یہودیوں کو کہنا پڑا اگر مسلمانوں میں مذہب اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہی ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عمر نے کہا تھا بہن عمر کو معاف کر دے، عورت نے کہا تھا میں شکایت کروں گی اور اللہ سے دعا کروں گی عمر کو ہٹا دے، تجھے بنا دے۔ حضرت عمر نے جب شکایت کے بارے میں سنا رونے لگے، گھبرانے لگے، رو کر کے کہنے لگے بہن جتنا کوسنا آج کوس لے، قیامت کے دن شکایت مت کرتا۔ اس نے کہا تم بڑے ہمدرد ہو، آخر کون ہو تم؟ کہا بہن میں عمر ہوں۔ آج آئے گی دنیا اپنی ٹھوکر میں، گر اپنا اسلام عمر کے جیسا ہو، مل جائے دستہ خدا کی جانب سے، لیکن عارف سر تو سر کے جیسا ہو، ملے گی خود بخود منزل، یہ پہچان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، غلاموں کو بٹھائے اونٹ پہ جو خود چلے پیدل، ہم ایسا رہنما رکھتے ہیں، ایسا سلطان رکھتے ہیں۔ جوانوں نشوں سے منشیات سے باہر آؤ، اپنے دل پاکیزہ بناؤ، دل میں حسنین کے نانا کا صرف گنبد خزنہ اور کچھ نہ ہو، اور موبائل کی اسکرین پہ بھی کسی کرکٹر کا فوٹو نہ ہو، جب اسکرین آن ہو تو گنبد خضرا ہو۔ دل بھی پاک بناؤ، موبائل بھی پاک بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ کو حجر اسود کا استلام کرنا، جو ثواب چومنے میں ہے وہی استلام کرنے میں، ہر چکر پہ استلام کرنا، 7 چکر پہ۔ اور کس طرح؟ پہلے 3 چکر اس طرح چلنے ہیں۔ کیوں چلنے ہیں؟ یہ جب بازو کھلے گا تو تھوڑا اکڑ کے چلنا ہے، بازو ہلا ہلا کے چلنا۔ کیوں چلنا؟ کفار مکہ نے کہا تھا یہ کیا طواف کعبہ کریں گے، یہ تو مدینے سے آئے ہیں یثرب سے، وہ تو بیماریوں کا گھر ہے، بخار نہیں نے پکڑ لیا ہوگا۔ میرے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی، حضور نے فرمایا جیسا میں کروں ویسا تم کرتا۔ حضور اپنے کھبے ہلا کے چلے، سبحان اللہ۔ صحابہ بھی چلنے، کھبے ہلا کے چلنا منع ہے، لیکن میرے نبی کی ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ یہ اس کو کہتے ہیں اجتباع، اور یہ جو اس طرح کپڑا میں نے اوڑا ہے اس عمل کو کہتے ہیں اجتباع، اور جو کھبے ہلا کر کے چلتی اس عمل کو کہتے ہیں رمل۔ یہ رمل میرے نبی کی سنت بن گئی، اس کے علاوہ کہیں اکڑ کے چلنا جائز نہیں، لیکن نبی چلے ہیں تو امتی تمہارے لیے سنت بن گیا۔ تم کہتے ہو نبی اللہ اکبر، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، او میرے نبی با اختیار ہے، بے اختیار نہیں۔ نبی قانون بتانے والے بھی ہیں، قانون بنانے والے بھی ہیں۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 3 چکروں میں
चौथा चक्कर जब होगा तो उसी तरह ये अपने बाजू के ऊपर चादर को डाल लेंगे। इस तरह आपको मतलब क्या 3 चक्करों में इस तरह चादर को ओढ़ना है, बाकी एक चादर का तहमद। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपको क्या पढ़ना है? तलबिया पढ़ना है। तलबिया तो याद होगा ना, लब्बैक पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। हुजूर फरमाते जब हाजी इस तलबिये को पढ़ता है, इसके साथ में इंतहाए जमीन तक, जहां तक जमीन खत्म होती है उस दरमियान में जितने पहाड़ होते हैं, कंकरात होते हैं, नबतात तो जमादात होते हैं, वो भी उसके साथ में तलबिया पढ़ते हैं। हाजी अकेला नहीं है तलबिये में, कंकरात और नबतात और जमादात भी तेरे साथ है। और क़यामत के दिन जब कोई किसी का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, आओ उसी तरफ जो मैंने आयत पढ़ी थी। अब हाजी की शान देखो, ये कंकरियां गवाही देंगी, या अल्लाह इसने तेरे घर का तवाफ किया था, या अल्लाह इसने तेरे घर का हज किया था, तवाफ़े काबा किया था, या अल्लाह इसको बख्श दे। अल्लाह उनकी गवाही को कबूल फरमाएगा और हाजी की मग़फ़िरत फरमाएगा। अब हाजी की शान दुनिया देखेगी। हाजी अनीस अकेले नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 400 अफराद की हाजी अनीस एक हाजी मग़फ़िरत करा देगा, 400 अफराद को जन्नत दिला देगा, सिफारिशी बन जाएगा। एक हज्जन 400 औरतों की मग़फ़िरत कराएगी, एक हाजी 400 हाजियों 400 लोगों की मग़फ़िरत कराएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब ये हज करके फारिग होते हैं, तवाफ कर लिया, तवाफ के बाद अल्लाह अकबर 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ पढ़ी है मकाम इब्राहीम के पीछे। हज़रात बात बहुत लंबी कर सकता हूँ, लेकिन बस यहीं पे ख़त्म करके आपको मक्कतुल मुकर्रमा में मेहनत मेहनत मेहनत, उम्रा करना, मस्जिद आयशा जाओ, गुस्ल करो, एहराम पहनो, 2 रकात नफल मस्जिद आयशा में पढ़ो, फिर हरम में आओ, तवाफ करो, 7 चक्कर लगाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, सही मशकूर सफ़ा मरवा की सही करो, फिर हलक कराओ। मेहनत, अरे भाई 7 चक्कर लगाओगे उसमें मेहनत, 7 चक्कर सफा मरवा के उसमें कई किलोमीटर, मस्जिद आयशा जाओगे फिर आओगे कई किलोमीटर, बोलो है क्या नहीं? मेहनत मेहनत। फिर अय्याम खमसा हज 8 9 10 11 12, इसलिए उम्रा तो करें लेकिन 6 तारीख को रोक दें, रेस्ट करें, आराम करें, हज की तैयारी करें, समझ रहे हैं? थोड़ा सा आराम करें आप, क्योंकि उम्रा पहले से करते रहेंगे तो थकन हो जाती है। मियाँ जो ये होती है ना, जो एड़ियाँ होती हैं, अच्छों की एड़ियाँ भी सफ़ेद हो जाती हैं, खाल खुद ब खुद छुटना शुरू हो जाती है। लेकिन मेहनत करने वालों का, और जो मेहनत ना करें वहाँ भी जाके मौज मस्ती करें, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ हैं ऐसे लेबल लग जा हाजी का, बस लोग झूठा कहते हैं, मुझे झूठा ना कहें, लोगों के पैसे मारे हैं ताकि कुछ लेबल लग जाए यार सच्चे का, इसलिए जा रहे हैं। उनकी बात नहीं हो रही है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से जो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मेहनत मेहनत मेहनत, 5 दिन मेहनत मेहनत मेहनत, कुर्बानी, वादी मिना, अरफात, अरफात से फिर मुज़दलिफ़ा, मस्जिद नमरा, खुतबा, हज का खुतबा, फिर वादी मिना में, फिर तीनों जमरात पे कंकर, फिर तवाफ़ ज़ियारा, अलवदाई तवाफ, ये तमाम मेहनत। अब आओगे मदीना, क्या मिलेगा मदीने में? जो मेहनत तुमने की है, हज किया ना, हज मदीने में होता है। उलमाए अहले सुन्नत फरमाते उस पे मोहर मदीने में लगती है, हज मक्के में होता है, मोहर मदीने में लगती है। कहाँ लगती है? बोलो ऊंचा, मदीने में लगती है, मदीने में। कहाँ लगती है? शहर रसूल में, वहां मोहर लग गई। अब क्या करना है? होटल पे पहुंच के सामान रख के, हम्माम जाके, गुस्ल करके, सबसे वीआईपी जोड़ा अपने कब सूट से निकाल के, अपने बैग से निकाल के वीआईपी जोड़ा ज़ेबे तन करें, खुशबू लगाएं, इत्र लगाएं, तेल डालें। अल्लाह अकबर। अगर पहले मदीना पहुंचे हैं तब तो अगर बाल है तो कंघा भी करो, और बाल नहीं है तो फिर कंघा क्या करने की जरूरत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामियत, तेल, खुशबू और इत्र, आंखों में काजल, सुरमा,
VIP مہمان بن کے گیسٹ بن کے کہاں جانا ہے؟ گنبد خضرا جانا ہے، حضور کے روزے پہ جانا ہے۔ بدھائک جی کے یہاں سے کارڈ آیا ہے، کپڑے اچھے پہن کے جاؤں گا، او قسم خدا کی میرے نبی کے یہاں سے بلاوا آیا ہے، اس طرح جائے گا۔ او جا کر کے سلام کر، VIP بن کے جا، اچھے کپڑوں میں جا اور جا کر کے سلام کر، اللہ اکبر کبیرہ، دامن پھیلا کے کہ یا رسول اللہ یہ ناز، فیصل بھائی شیر تمہاری طرف سے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس دام کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اور استاد زمن مولانا حسن رضا خاں بریلوی بولے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جا کر کے تڑپ جانا، پھر گنبد خضرا کو دیکھنا، اللہ کی قسم کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، سارا مجمع بھولے، ایسا لگنا چاہیے جلسہ ختم نہیں شروع ہو رہا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور استاد زمن نے کہا تھا بیمار جائیں گے، مدینے کی مٹی بھی اللہ اکبر اللہ نے شفا رکھی ہے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ نعرہ تکبیر۔ اور مہروز بھائی روزہ پاک سے جو ہو کے ہوا آتی ہے، ہم مریضوں کے لیے وہی بوئے شفا لاتی ہے، خدا شاہد ہے، وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مدینہ، غلامان مصطفیٰ، مولانا ناظم رضا منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب ریزلٹ دیکھو، مکے میں رہے کعبہ دیکھا، کعبے کا دیکھنا عبادت، مزدلفہ گئے وہاں جانا عبادت، عرفات کا وقوف کرنا عبادت، اللہ اکبر مسجد نمرہ جانا عبادت، عائشہ مسجد گئے عبادت، جعرانہ گئے عبادت، اللہ اکبر طائف گئے میقات گئے وہاں سے عمرہ کیا عبادت، مسجد عبداللہ ابن عباس گئے عبادت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جب یہاں جاتے رہے ان مقامات مقدسات پہ، یہ عبادت ہے، کعبے کا دیکھنا عبادت ہے، لیکن اب حضور کے روزے پہ آ گئے، روزے کا دیکھنا کیا ہے تو سنو، ریزلٹ مل رہا، ریزلٹ آ رہا ہے، جو محنت کی ہے بچے نے محنت کی ہے امتحان میں، ریزلٹ کا سب کو انتظار ہے، کیسا ریزلٹ آئے گا تو مومن کا سب سے اچھا ریزلٹ یہ ہے کہ اسے جنت کا پروانہ مل جائے، اس سے بڑا ریزلٹ کامیابی کا کوئی نہیں ہے، یہ اول پوزیشن والا طالب علم ہے، کان کھول کر کے سنو، جیسے ہی نبی کے روزے پہ پہنچے، گنبد خضرا سے آواز آئی، لے انعام لے جا، کعبے کا دیکھنا اگر عبادت ہے، مزدلفہ جانا عبادت ہے، وادی مینا جانا عبادت ہے، عرفات کا وقوف عبادت ہے، تو سن لے میرے غلام، صحیح مشکور عبادت ہے، طواف کعبہ عبادت ہے، تو سن لے میرے روزے پہ آیا ہے، انعام دے رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، تیرا ہاتھ ہوگا، میں پکڑ کے جنت لے کر کے جاؤں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات، ارے واہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ حاجی انیس کہہ رہے ختم کراؤ، لیکن تقریر ایسی ہو گئی ایک گھنٹہ اور بھی چل سکتی ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت مخلص لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ ہمارے قاری ساجد صاحب، مولانا طارق صاحب، یہ جملہ علماء